اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ ٹو یوز موبائل ان دس رمضان۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اتنی سانسیں عطا فرمائے، اتنی ہمت دے کہ اس رمضان ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے، ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہم سب یوٹیوبرز کے لیے اور ہم سب جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں ان سب کے لیے۔ کیا آپ کا موبائل اس ماہ رمضان کے لیے تیار ہے؟ ویسے تو ہم نے رمضان کی بہت تیاریاں کی ہوں گی، مگر ہم میں سے کس کس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ موبائل کو بھی تیار کرنا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ موبائل کو کیسے تیار کرنا ہے۔ ویسے تو عبادت ہر سال، ہر مہینے، ہر دن، ہر پل ہی کرنی چاہیے، مگر اس مہینے موبائل کو اس طرح استعمال کر کے اپنے جذبہ ایمانی کو نکھار سکتے ہیں۔ اس مہینے میں رمضان کی کوئی ایک حدیث مبارکہ SMS بنا کر لوگوں کو سینڈ کریں، پیغام رمضان بنا کر 30 لوگوں کو سینڈ کریں۔ اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں یا نئے کپڑے پہنتے ہیں یا کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں، کیا آپ کو ایسے موقعوں کی دعائیں یاد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے؟ اگر نہیں یاد تو اسلام 360 ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، اس میں آپ ڈیلی ایک بھی دعا یاد کریں گے تو ایک ماہ میں آپ 30 دعائیں یاد کر سکیں گے۔ نمبر 3، اس رمضان المبارک میں آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے، اپنے موبائل کی صفائی کرنی ہے۔ جتنے بھی سانگ ہیں، جتنی بھی بکواسیات چیزیں ہیں، کسی کی پرائیویسی چیٹ پڑی ہے، اسکرین شاٹ پڑے ہیں، کوئی اس طرح کا ڈیٹا ہے جس سے کسی کو تکلیف دینے کا سوچ رہے ہیں تو خدا را اس کو ڈیلیٹ کریں، ہمت کرتے ہوئے اس کو ڈیلیٹ کریں۔ اور اگر آپ کا موبائل ان چیزوں سے پاک ہے تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، اپنے موبائل کو ایسا بنا لے کہ روز محشر جب آپ کا موبائل کھولا جائے تو آپ کو شرم نہ آئے، آپ کو شرم محسوس نہ ہو اس دن۔ نمبر 4، صبح شام کے اذکار پڑھیں، یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی صبح و شام پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اس اذکار کارڈ کو بھی آپ اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اکثر مسلمانوں کو قرآن کی کچھ صورتیں ہی یاد ہیں۔ اگر اس ماہ رمضان قرآن کی کچھ صورتیں ہم یاد کرنا شروع کریں اور ہر روز 10 منٹ بھی دیں تو مزید کچھ صورتیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 6، ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنے روزمرہ مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، مثلا وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، روزے کا ٹوٹنا، کن حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، شادی کے مسائل، شادی شدہ لوگوں کے اور مسائل ہوتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ اور بھی بہت سارے مسائل۔ آپ 10 منٹ بھی لگائیں، یوٹیوب پہ کوئی بھی اسلامک چینل دیکھیں، اپنے مسائل کے حل سنیں اور اپنی مشکلات آسان کریں۔ نمبر 7، ہم میں سے اکثر مسلمان قرآن پاک رمضان میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ غفلت کی وجہ یا ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ اس ماہ رمضان میں اپنے موبائل میں قرآن پاک انسٹال کریں اور وقفے سے 1 رکوع 2 رکوع کر کے بھی پڑھیں تو آپ قرآن پاک کا مکمل دورہ کر لیں گے۔ تو یہ تھے مجھ گناہ گار کی طرف سے کچھ آئیڈیاز، باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ رمضان اس موبائل سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یقین کریں ایسا کرنے سے آپ اپنی یہ دنیا اور وہ دنیا سنوار سکتے ہیں، مگر بہت سے مسلمان اس موبائل سے اپنی جنت آباد کرنے کی بجائے جہنم کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ تو خدا را ماہ رمضان آ رہا ہے، اپنی عادات کو بدلیں، اپنی زبان جس سے کسی کو تکلیف ہو اس کو قابو میں رکھیں، اپنے موبائل کے ذریعے اپنی جنت کمانا شروع کریں۔ تو پھر آئیے آج ہم سب اپنے موبائل کی صفائی کرتے ہیں۔ آج ہم سب اپنے موبائل سے وہ تمام بکواسیات نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اس کی جگہ قرآنی صورتیں، دعائیں، ذکر و اذکار انسٹال کرتے ہیں تاکہ یہ موبائل ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔